چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فرحان فضل اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MCJ مانو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ستارے صحافت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اردو غزل کے ایک عظیم شاعر، بے باک صحافی اور مجاہد آزادی، رئیس المتغزلین مولانا حسرت موہانی کی شخصیت اور خدمات پر۔ مولانا حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، جبکہ حسرت ان کا تخلص تھا۔ حسرت موہانی کے کلمی نام سے معروف ہیں۔ وہ 1881 میں لکھنؤ کے قریب ضلع اناؤ ایک قصبہ موہان میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے وہ موہانی کہلائے۔ چونکہ وہ ایک علمی اور تعلیمی یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی ابتدائی تعلیم بھی روایتی اور دینی ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے قرآن مجید، عربی، فارسی اور اردو میں تعلیم میاں جی غلام علی موہان سے حاصل کی۔ تعلیمی زندگی میں بھی وہ نہایت ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے 1894 میں مڈل اور 1897 میں میٹرک کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اس وقت کے مشہور تعلیمی مرکز علی گڑھ پہنچے، جہاں سے انہوں نے 1903 میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ یہیں سے ان کی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ 1 جولائی 1903 کو انہوں نے علی گڑھ سے ایک مشہور ماہنامہ رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ اس رسالے کا مقصد صرف ادب کی خدمت نہیں تھا، بلکہ عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنا اور برطانوی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا بھی تھا۔ مولانا نے اپنی تحریروں میں انگریز حکومت کے خلاف کھل کر تنقید کی۔ ان کی یہی بے باکی انہیں قید و بند تک لے گئی۔ 1908 میں برطانوی حکومت نے ان کے ایک مضمون کو بغاوت قرار دیتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ جیل میں ان سے سخت مشقت کروائی جاتی اور چکی پسوانا بھی اسی سزا کا حصہ تھا۔ اسی دوران انہوں نے یہ مشہور شعر کہا، ہے مشق سکن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سکن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا چکی پیستے پیستے یہ شعر گنگنایا کرتے تھے۔ 2 سال کی قید کے بعد 1910 میں وہ رہا ہوئے اور رہائی کے بعد انہوں نے دوبارہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ یہ رسالہ انہوں نے تقریباً 40 سال تک نکالا۔ مولانا حسرت موہانی 1905 میں کانگریس میں شامل ہوئے اور آزادی کی تحریر میں سرگرم کردار ادا کیا۔ وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے 1921 میں کانگریس کے احمد آباد اجلاس میں مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کیا۔ اس وقت اکثر رہنما صرف جزوی خود مختاری کی بات کرتے تھے۔ اسی طرح مشہور نعرہ انقلاب زندہ باد بھی مولانا حسرت موہانی کی تخلیق ہے، جو بعد میں آزادی کی تحریک کی پہچان بن گیا۔ مولانا کی اہلیہ نشاط النساء بیگم بھی تحریک آزادی کی ایک بہادر اور باہمت خاتون تھی۔ جب مولانا جیل میں تھے اور ان پر جرائم عائد کیے گئے تو انہوں نے نہ صرف گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں بلکہ مولانا کا رسالہ اردو معلیٰ بھی جاری رکھا۔ وہ ان اولین مسلم خواتین میں شامل تھی جنہوں نے پردے میں رہ کر کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی اور خواتین میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ مولانا حسرت موہانی کی زندگی ایک اہم پہلو ان کی گہری مذہبی وابستگی تھی۔ وہ ایک سچے عاشق رسول اور پابند و صوم و صلاح مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 13 سے زائد مرتبہ حج کیا۔ اکثر وہ انتہائی سادہ انداز میں حج کا سفر کرتے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری میں نعتیہ رنگ بھی نمایاں ہے جو ان کے عشق رسول کی گواہی دیتا ہے۔ آزادی کے بعد جب ہندوستان میں آئین ساز اسمبلی قائم ہوئی تو مولانا حسرت موہانی بھی اس عمل سے وابستہ اہم شخصیات میں شامل تھے۔ 1946 میں تشکیل پانے والے اس اسمبلی میں مختلف سیاسی رہنماؤں کو شامل کیا گیا جہاں آزاد ہندوستان کے لیے آئین تیار کیا جا سکے۔ مکمل آزادی اور جمہوری نظام کی حمایت کی، عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ حکومت نے انصاف اور عوامی نمائندگی کی بات کی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ملک کا نظام ایسا ہو
جہاں غریب اور عام انسان کو بھی برابری کا حق حاصل ہو۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد انہوں نے پاکستان جانے کے بجائے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ آخرکار 1991 میں ان کا انتقال ہوا۔ لکھنؤ کے تاریخی مقام فرنگی محل میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، مولانا حسرت موہانی صرف ایک عظیم شاعر نہیں بلکہ ایک بے باک صحافی، اصول پسند سیاستدان اور سچے مجاہد آزادی بھی تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سچائی، جرأت اور اصول پسند کا سبق دیتی ہے۔ یہ تھی مولانا حسرت موہانی کی داستان محمد فرحان فضل اعظمی کی زبانی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔